بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے موقع پر بے آب و گیا جگہ پر رکے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس وادی سے جا کر لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ تاکہ آگ جلائیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس جگہ پر تو صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے اور نہ ہی کوئی درخت ہے، یہاں ایندھن کی لکڑیاں تو نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جائیں، جسے جتنی مقدار میں ملے وہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ صحرا کی جانب روانہ ہوئے۔ ہر کسی نے جتنا بھی ہو سکا چھوٹی بڑی لکڑی سب اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ چھوٹے گناہ بھی اس چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے مانند ہیں، نگاہ اول میں نظر نہیں آتے، لیکن جب غور سے دیکھا جائے اور شمار کیا جائے تو بہت سارے بن جاتے ہیں اور ان کا انبار لگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، دوستو چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کیا کرو، کیونکہ چھوٹے گناہ زیادہ محسوس نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھو ہر شے کو کوئی نہ کوئی تلاش کرنے والا ضرور ہوتا ہے۔ آپ پر بھی ایک نظام کے تحت آپ پر نظر رکھنے والے ایک فرشتے مقرر ہیں جو آپ کی زندگی اور موت کے بعد تمام اعمال لکھتے ہیں۔ ایک دن جب آپ کو تحریر شدہ حساب و کتاب نظر آئے گا تو دیکھو گے کہ انہی چھوٹے گناہوں کا انبار لگا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک شخص کھجوروں کا بڑا شوقین تھا۔ دن بھر درختوں پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے کافی اونچا اور بڑا درخت دکھائی دیا۔ اس پر کافی بڑے بڑے کھجوروں کے گچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گلہری کی طرح درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا، جی بھر کر کھجوریں کھائیں اور پھر گھر کے لیے جمع کرنے لگا۔ مقصد پورا ہوا تو درخت سے نیچے اترنے کی ٹھانی، لیکن جیسے ہی نیچے نظر کی ہوش باختہ ہو گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے اونچے درخت پر چڑھ چکا ہے۔ وہ اس سے پہلے کبھی اتنے اونچے درخت پر نہیں چڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، چلایا کہ یا خدایا میری حفاظت کر، مجھے خیریت سے نیچے اتار دے۔ اگر میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں نیچے گر پڑا تو آج میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ وہ روتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ پھر اسے ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے ایک منت مانگی کہ یا اللہ، اگر میں آج نیچے خیریت سے اتر گیا تو پورے 500 روپے کی نیاز پیش کروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ اس وعدے نے اس میں کچھ ہمت پیدا کی۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی دوری پار کی تو ہوش کچھ قابو میں آئے۔ اب اس نے جو زمین پر نظر ڈالی تو زمین کافی نزدیک دکھائی دی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں ایسے ہی مرا جا رہا تھا، یہ کوئی اتنے زیادہ خطرے کی بات تو نہیں تھی کہ 100 روپے کی کھجوروں کھا کر 500 روپے کی نیاز کا وعدہ کر لیا جائے۔ خیر پھر بھی نفع نقصان برابر والی بات پر عمل کر لیتے ہیں۔ 200 روپے ٹھیک رہیں گے۔ اب میں خیریت سے نیچے اتر گیا ہوں تو 200 روپے کی نیاز پیش کروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا اللہ سے۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتا جا رہا تھا اس کے وعدے میں بھی کمی آتی جا رہی تھی اور یہ وعدہ دوری گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ کر صفر میں تبدیل ہو گیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے درخت کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، پیڑوں پر میں نے جانے کتنی مرتبہ چڑھ چکا ہوں اور کتنی مرتبہ اتر چکا ہوں، یہ کوئی خطرے جیسی بات تو نہیں تھی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دوستو، اس واقعے میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جو کہ مصیبت سر پر پڑتی ہے تو بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ جس اللہ کو ہم مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اگر خوشی میں بھی اسے یاد کر لیا کریں تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، ضرورت پوری ہونے پر بھی اور ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔
اس لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔